پختون کو میں جو ہمارا پختونخوا صوبہ ہے اس کے مسائل کے حل کے لیے جو ہماری پارٹی کا ایک پلیٹ فارم ہے اس میں جتنے بھی ہمارے منشور کے حصے ہیں ہم تجدید عہد کرتے ہیں کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی پارٹی کو آگے لے کر چلیں گے۔ 13واں آج یوم تاسیس ہے۔ 13 سالوں میں بہت سی پارٹی نے اونچ نیچ دیکھی، بہت سے لوگ آئے قافلے میں شامل ہوئے، بہت سے قافلے کو چھوڑ گئے، بہت سے پھر آئے، اور سیاسی پارٹیوں میں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ اتنی بڑی سیاسی پارٹی صرف 17 MLAs کے ساتھ رہ گئی تھی، تو پارٹی کی جو قائد تھی وہ بہت مایوس تھی۔ تو منو بھائی نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ جب دوبارہ یہ پارٹی آئے گی بہت زیادہ اکثریت سے آئے گی، تو منو بھائی کے پاس پارٹی کی چیئرمین چلی گئی اور بولا وہ اتنی مایوس تھی کہ کیا پاسبل ہے کہ دوبارہ ہماری پارٹی برسر اقتدار آئے گی۔ تو پھر آپ نے دیکھا پارٹی برسر اقتدار آئی۔ آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب ہمارے CM تھے اس ٹائم بنے، اسی سلسلے کے بعد۔ اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پارٹیوں میں کمی بیشی لگی رہتی ہے، بہت سے جو کامریڈز ہیں، ساتھی ہیں، وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ ہمت جاری رکھتے ہیں، تو یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اگر میں آج کے حالات پہ بات کرنا چاہوں گی، ظاہر ہے میڈیا کے لوگ بھی ہیں ان کے توسط سے، کہ اس ہفتے ایک نئی چینج آئی ہے ہمارے صوبے کی جو حکومت ہے اس کی قیادت میں، اور اس لحاظ سے یہ 4تھا وزیر اعلیٰ ہے۔ پہلے تو جب سنا اتنی وہ کہتے ہیں نا غضب کی، کرپشن کی عجب کہانیاں تھیں، وہ سن کے کان پکے ہوئے تھے۔ جب سنا کہ کوئی ینگ بندہ آ رہا ہے تو ایک لمحے کو تھوڑی مسرت ہوئی، تھوڑا ایک یقین ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ جو ینگ قیادت ہے وہ اس صوبے کو آگے لے کے جائے، جو محرومیاں ہیں ان کو دور کرے۔ لیکن یہ ساری امیدوں پہ اس وقت پانی پھیر گیا جب انہوں نے حلف لینے کے بعد پہلی سپیچ کی اسمبلی میں، تو اس میں جب انہوں نے اپنی ساری سپیچ کا محور جو ہے وہ ایک شخص کو گردانا اسی کے گرد کہ وہ شہید فلاں بنیں گے، ان کے لیے تحریک چلائیں گے۔ یہ ہمیشہ لوگ CM خاص طور پہ حلف اٹھاتے ہیں تو وہ صوبے کو، عوام کو اپنا پلان دیتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے صوبے میں ایسا کچھ نہیں ہوا، اور ایک ہی نام سے شروع ہوئی اسپیچ ایک ہی نام پہ ختم ہو گئی۔ تو آج کی یہ صورتحال دیکھ کے مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ آج ہماری ریاست جن کو وہ اپنے 2 اثاثے گردانتے تھے، چاہے اندرون ملک چاہے بیرون ملک، اپنے اثاثے بتاتے تھے جو انہوں نے اثاثے کریٹ کیے تھے، بدقسمتی سے آج ریاست انہی اثاثوں سے نبردآزما ہے۔ اور وہ ہمیشہ ہمیں کہتے ہیں کہ سیاسی لوگ جو ہے، سیاسی لیڈرشپ ہے، وہ ہسٹری سے سبق نہیں سیکھتی۔ میرے خیال میں سیاستدانوں نے تو ہسٹری سے بہت زیادہ سبق سیکھ لیا ہے، لیکن ہماری ریاست نے ابھی تک ہسٹری سے سبق نہیں سیکھا۔ آج بھی وہ احساسیں کریٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور جو آج ان کا حشر ہے کہ وہ ان پہ غالب ہونا تو دور کی بات، وہ ان کے قابو میں ہی نہیں ہے۔ وہ جن بوتل سے ایسا نکلا ہے کہ دوبارہ بوتل میں آنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اسی لیے آج جو صوبے کی صورتحال ہے، سارے سرکاری BHUs فروخت ہو رہے ہیں، کالجز یونیورسٹیاں فروخت ہو رہی ہیں، تو وہ جو آتے تھے نعرہ لگاتے تھے کہ آپ جو ہے روک سکو تو روکو، تو میں کہتی ہوں اگر آپ آئے ہو، آپ روک سکتے ہو تو روکو، یہ سرکاری اداروں کی نجکاری کو روکو،
یہ جو ہیلتھ کا محکمہ ہے اس کی نجکاری کو روک سکتے ہو تو روکو، یہ آپ کا پلان ہونا چاہیے۔ یہ بات کرتے ہی مجھے اپنا لیڈر ایاد خان شیرپاؤ یاد آتے ہیں۔ سب سے اس وقت کم عمر میرا لیڈر تھا، لیکن انہوں نے دنوں میں میگا پروجیکٹ صوبے کو دیے۔ یادآباد جیسا پہلا ہاؤسنگ اسکیم جو ہے وہ پختونخوا کو دی، اس کو فالو کرتے ہوئے آج پورے ملک میں جو ہے میگا پروجیکٹس جو ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور میں اس وقت جب ہری پور میں انہوں نے ڈگری کالج، گورنمنٹ ڈگری کالج کا قیام میرے والد کی درخواست پہ کیا تھا، تو میں اس وقت سیکنڈ کلاس میں تھی۔ وہ جب اسٹیج پہ آئے تھے، میں نے ان کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا، ان کو گلدستہ دیا، اور میں سمجھتی ہوں کہ میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ میں نے اس ویژنری شخص کو دیکھا، اس سے بات کی۔ تو وہ ہری پور سے تب اٹھے کہ جب جو ایک گندگی کا ڈھیر تھا جہاں پہ آج گورنمنٹ ڈگری کالج ہے، جس میں میں بھی پڑھی ہوں، جس میں ہری پور کی ہر پڑھی لکھی خاتون جو ہے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ تو میں کہوں گی کہ میرا ویژنری لیڈر جو ینگ تھا، اگر آپ ینگ ہو، آپ میرے لیڈر کو فالو کرو، آپ بتاؤ کہ آپ ینگ ہو، آپ ایک جال بچھا دو صوبے میں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اپنے سابقہ جو پارٹی کے سی ایمز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے، آپ تو کہتے ہو کہ میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں، لیکن جس طرح وہ خالی ہاتھ آئے ہیں اور اربوں پتی بن کے گئے ہیں، آپ کا بھی یہی سلسلہ ہوگا۔ آپ خالی ہاتھ لے کے آئے ہیں اور اربوں پتی بن کے جائیں گے، اور بس وہی ایک شخص کے گرد آپ کی سیاست گھومتی رہے گی۔ مجھے وقت کی کمی کی چٹ مل گئی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ حیات محمد خان شیرپاؤ جو کہ میرا لیڈر تھا، ان جیسا جو لیڈر ہے، جو ینگ ایج میں جس نے اتنی بڑے پروجیکٹس دیے ہیں، کوئی بھی ابھی تک میں کہوں گی کہ بھائی کا لال پیدا نہیں ہوا کہ وہ ان کے فٹ سٹیپس پہ جا سکے اور صوبے کو آگے لے جا سکے۔ میں ان لوگوں کا بھی نام لینا چاہوں گی جنہوں نے میرے لیڈر کو شہید کیا۔ اگر ان کو تھوڑا سا اور موقع دیا جاتا، ان کو تھوڑی سی اور زندگی ملتی، تو میرے خیال میں آج پختونخوا کی اور پختونوں کی وہ حالت نہ ہوتی جہاں پہ ہم کھڑے ہیں۔ یہاں پہ بہت سی پارٹیوں نے پختون سیاست کا نعرہ تو ضرور لگایا، لیکن انہوں نے پختون کے نام کو بیچ کے ملیشیا اور سنگاپور میں اپنی جائیدادیں بنائیں، اور آج حالت یہ ہے کہ دوسری پارٹی کی مانگی سیٹ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ فلاں کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ میرے خیال میں ایک سیاسی آدمی کے ساتھ ایسی باتیں زیب نہیں کرتی۔ بہت کچھ کہنے کو دل کرتا تھا، وقت کی کمی ہے، کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو معافی چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ۔